یہ کہانی محض تفریح اور اصلاحی مقصد کے لیے ہے، جس کا مقصد کسی فرد، خاندان یا طبقے کی دل آزاری کرنا نہیں ہے۔ کہانی کا کردار، واقعات فرضی ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی کو کسی قسم کی مماثلت محسوس ہو تو اسے محض اتفاق سمجھا جائے۔ روح میں اتر پہلے یہ اسٹوری نیم ہے، تو چلے میں ریڈ آؤٹ کرتی ہوں۔ ایپیسوڈ 1، خوشی ناولز۔ دل کو ایک بار آزماؤ تو صحیح، محبت میں خود کو جلاؤ تو صحیح۔ یہی تو وہ آگ تھی جس میں نایاب جلال کا دل اب جلنے کو تھا۔ اس کی زندگی میں ایک انہونی ہو چکی تھی۔ ابھی کل تک وہ نایاب جلال تھی، آزاد، اپنی زندگی اپنے اصولوں کے مطابق جینے والی، لیکن آج وہ نایاب جلال نہیں رہی بلکہ نایاب ارسلان کاظمی بن چکی تھی۔ یا شاید یوں کہنا زیادہ درست ہوگا کہ اسے زبردستی یہ نام دے دیا گیا تھا۔ نایاب کے دل میں ارسلان کاظمی کے لیے کبھی بھی کوئی خاص جگہ نہیں تھی۔ اسے کبھی وہ پسند نہیں آیا، نہ اس کی کوئی ایسی بات تھی جو نایاب کے دل کو چھو سکے، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ نایاب ارسلان سے نفرت کرتی ہو۔ اگر وہ نفرت نہیں کرتی تھی تو محبت بھی نہیں کرتی تھی۔ ارسلان اس کے لیے ایک غیر معمولی شخص تھا، ایک اجنبی جسے وہ سمجھنے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں کرتی تھی۔ یہ کیسی آزمائش ہے؟ نایاب کے دل میں سوالات ابھر رہے تھے۔ وہ ارسلان کے ساتھ رشتہ نبھانے پر مجبور تھی، ایک ایسا رشتہ جس کی نہ بنیاد تھی نہ کوئی خاص معنی۔ اسے تو زندگی سے کچھ اور ہی خواب وابستہ تھے، لیکن اب یہ سب کچھ دھندلا چکا تھا۔ دوسری طرف ارسلان کاظمی کے دل میں نایاب جلال کے لیے نفرت اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہر تاثرات تھے، اور جب اس نے نایاب کو دیکھا تو اس کے رویوں میں ایک عجیب سی تلخی تھی۔ ارسلان ہمیشہ سے نایاب کو ایک مغرور اور خود پسند لڑکی سمجھتا تھا، اور وہ اس رشتے کو زبردستی اپنی زندگی میں باندھ لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے کیوں؟ ارسلان کے دل میں بھی یہی سوال بار بار اٹھ رہا تھا۔ نایاب جلال ہمیشہ سے ایک خود مختار لڑکی رہی تھی، اسے اپنے فیصلے کرنے کا اختیار تھا، اور وہ کبھی کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہتی تھی، لیکن آج اسے لگا کہ وہ بے بس ہے۔ جب اس نے ارسلان کے نام کے ساتھ اپنا نام جڑا ہوا سنا تو اس کا دل جیسے زور سے دھڑکا۔ وہ اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن کوئی راستہ نہیں تھا۔ کیا یہی میری تقدیر تھی؟ نایاب نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ ایک ایسی زندگی کی خواہش مند تھی جہاں محبت و عزت اور جہاں دلوں کا ملاپ ہو، لیکن یہاں صرف مجبوری، نفرت اور سرد مہری کا احساس تھا۔ ارسلان کے ساتھ رشتہ ایک ایسی راہ تھی جس پر چلنا نہ تو اس کی مرضی تھی اور نہ ہی ارسلان کی۔ شادی کی رات کا منظر نایاب کے ذہن میں مسلسل گھوم رہا تھا۔ ہر ایک پل، ہر ایک لمحہ اس کی یادداشت میں نقش ہو چکا تھا۔ ارسلان نے ایک نظر بھی محبت سے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی وہ اس سے کوئی امید رکھتی تھی۔ کیا محبت کی آگ میں جلنے کی ہمت ہوگی؟ یہ سوال نایاب کے دل میں مسلسل اٹھ رہا تھا۔ محبت میں جلنے کا مطلب صرف قربانی نہیں ہوتا، بلکہ خود کو مکمل طور پر فنا کر دینے جیسا ہوتا ہے۔ لیکن نایاب کو یقین تھا کہ ارسلان کبھی اس بات کو نہیں سمجھے گا۔ وہ ایک ضدی اور سخت دل شخص تھا جس کے نزدیک محبت کی کوئی وقت نہیں تھی۔ نایاب کو یاد تھا کہ کیسے اس کے والدین نے اس شادی کے لیے دباؤ ڈالا۔ یہ رشتہ ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ ان کے یہ الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ خاندان کی عزت، سماج کی نظر میں مقام، یہ سب نایاب کی خوشی سے بھر کر تھا۔ نایاب نے اپنے آنسو چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب کمرے میں اکیلی رہ گئی تو آنسو خود بخود بہہ نکلے۔ کیا یہ میری تقدیر تھی؟ نایاب نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ ایک ایسی زندگی کی خواہش مند تھی جہاں محبت ہو، عزت ہو اور جہاں دلوں کا ملاپ ہو، لیکن یہاں صرف مجبوری، نفرت اور سرد مہری کا احساس تھا۔ ارسلان کے ساتھ رشتہ ایک ایسی راہ تھی جس پر چلنا نہ تو اس کی مرضی تھی اور نہ ہی ارسلان کی۔ شادی کی رات کا منظر نایاب کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ ہر ایک پل، ہر ایک لمحہ اس کی یادداشت میں نقش ہو چکا تھا۔ ارسلان نے ایک نظر بھی محبت سے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی وہ اس سے کوئی امید رکھتی تھی۔ کیا محبت کی آگ میں جلنے کی ہمت ہوگی؟ یہ سوال نایاب کے دل میں مسلسل اٹھ رہا تھا۔ محبت میں جلنے کا مطلب صرف قربانی نہیں ہوتا، بلکہ خود کو مکمل طور پر فنا کر لینے جیسا ہوتا ہے۔ لیکن نایاب کو یقین تھا کہ ارسلان کبھی اس بات کو نہیں سمجھے گا۔ وہ ایک ضدی اور سخت دل شخص تھا جس کے نزدیک محبت کی کوئی وقت نہیں تھی۔ نایاب کو یاد تھا کہ کیسے اس کے والدین نے اس شادی کے لیے دباؤ ڈالا۔ یہ رشتہ ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ ان کے یہ الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ خاندان کی عزت، سماج کی نظروں میں مقام، یہ سب نایاب کی خوشیوں سے بھر کر تھا۔
نایاب نے اپنے آنسو چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب کمرے میں اکیلی رہ گئی تھی آنسو خود بخود بہہ نکلے۔ نایاب نے بمشکل اپنے اندر اٹھتے طوفان کو دبایا اور تلخی سے جواب دیا، آپ کو جو کہنا ہے کہیں، سن رہی ہوں۔ نہ میں گونگی ہوں اور نہ ہی بہری۔ ارسلان کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اچانک اس کے ہاتھ نایاب کے چہرے پر چڑھ گئے، چٹاک چٹاک، پے در پے کئی تھپڑ نایاب کے چہرے پر لگے۔ ہر ایک تھپڑ کے ساتھ نایاب کا وجود لرز اٹھا۔ مجھے بحث کرتی ہوئی لڑکیاں بالکل پسند نہیں، جتنا پوچھا جائے اتنا ہی جواب دیا کرو، آئندہ سمجھی؟ ارسلان نے نایاب کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آگ جیسی شدت تھی، نایاب کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ جاؤ اس بیکار کی سجاوٹ سے چھٹکارا حاصل کرو۔ ارسلان نے نایاب کو زور سے دھکیلتے ہوئے بیڈ پر گرا دیا۔ اس کی نظر نفرت سے نایاب کے دلہن والے لباس پر تھی، جیسے وہ سارے منظر سے بیزار ہو۔ نایاب جلال اپنی بے عزتی پر رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ عجیب قسمت تھی، ایک نئی دلہن اور ایسا استقبال۔ دنیا کی کسی دلہن کو شاید اتنی محبت عزت نہ ملی ہوگی جتنی اسے مل رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اندرونی طور پر وہ بکھر چکی تھی۔ نایاب بمشکل کھڑی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی کلائی میں سجی چوڑیاں کھنک اٹھی تھیں۔ ان چوڑیوں کی آواز جیسے اس کی بے بسی اور شکست کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے الماری کی طرف بڑھی جہاں اس کے نئے کپڑے لٹک رہے تھے، لیکن ہر قدم پر اس کی روح جیسے کسی بوجھ تلے دب رہی تھی۔ نایاب نے اپنے سر پر رکھا دوپٹہ اتارا، آئینے میں اپنی صورت دیکھی۔ یہ وہ نایاب نہیں تھی جو کل تلک آزاد تھی، اپنی مرضی کی مالک تھی۔ آج وہ ایک نئی زندگی میں قید ہو چکی تھی، ایک ایسی زندگی جس میں نفرت، غصہ اور بے بسی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنے زیورات ایک ایک کر کے اتارے۔ ہر زیور اس کی حیثیت اور خوابوں کی توہین کا ثبوت بن چکا تھا۔ چوڑیاں، ہار، جھمکے، سب کچھ اس کی آزادی کا بوجھ بن چکے تھے۔ جیسے جیسے وہ یہ سب اتارتی گئی، ویسے ویسے اس کا دل اور بھاری ہوتا گیا۔ جب وہ مکمل طور پر اپنے دلہن والے روپ سے نکل چکی تو ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، یہ میں ہوں؟ یہ سوال اس کے دل میں کچوکی لگاتا رہا۔ وہ نایاب جلال جو کل تک اپنی پہچان پر فخر کرتی تھی، آج ایک اجنبی بن چکی تھی۔ ارسلان ایک کونے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور تحقیر تھی، جیسے نایاب اس کی دنیا کی سب سے بیکار شے ہو۔ کل تک تو تم بھی مجھ سے نفرت ہی کرتی تھی، پھر یہ شادی کیوں؟ نایاب کے دل میں یہ سوال بار بار گونج رہا تھا، لیکن اس کا جواب پوچھنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ زندگی، یہ رشتہ صرف ایک جنگ بننے والا تھا۔ محمد کا کوئی تصور نہیں تھا، عزت کا کوئی مطلب نہیں تھا، صرف ایک سرد جنگ تھی جو ان دونوں کے درمیان شروع ہو چکی تھی۔ نایاب جلال آج پہلی بار ٹوٹ کر بکھر چکی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے پھر سے اٹھنا ہوگا۔ تو فرینڈس، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں نیکسٹ ایپیسوڈ کل لے کے آؤں گی۔ اگر اچھی لگی ہو آج کی ایپیسوڈ تو کمنٹس ضرور کیجیے گا، اور لائک شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ اور اگر آپ میرے لیے نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔